نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگوں نے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس رکوع میں خاص بات بیان کی گئی ہے، ہم نے تمہاری طرف اور قرآن نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب قرآن مجید میں 3 کردار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، نمبر 2 حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، نمبر 3 منافقین جو نہ ادھر ہے نہ ادھر۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ آیا وہ حق کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دے رہا ہے کہ نہیں، یا وہ حق کا دشمن ہے یا اس کردار کا جو منافقین کا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کر 29۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم کی سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا اور فریادیں کر رہے تھے کہ ہم ظالم ہیں، لیکن اب اعتراض جرم کام نہ آیا اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کے کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہاں ایک موقع حق باطل برپا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پابندی دکھائی تو اللہ کی شان ظاہر ہوئی، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر اس کا سر توڑ دیتا ہے، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 سے لے کے 41۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے امتحان کی 2 صورتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کا بیان ہے۔ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ اس نعمتوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر صبر کے امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان قریب اس مذاق اڑانے والے بھیانک انجام کو ظاہر کر کے رہے گا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 42 سے لے کر 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت عدل کے میزان قائم کرے گا۔ اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ بھی لا کر دکھایا جائے گا، حساب بالکل صحیح ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں انبیاء کرام کا بھی ذکر کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی نصیحت تھی۔ اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے لیے احسان سے لرزاں ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل کیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 51 سے لے کر 75۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ بت پرستوں پر تمام حجت۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو کلہڑے سے مار دیا، ختم کر دیا، سب بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہڑا رکھ دیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، جا کے ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔
انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم پر تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے۔ مشرکین پہ حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن ابا پرستی قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی صالح اولاد عطا کی۔ ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 76 سے لے کر 93۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کی اجازت سے آنے سے پہلے ہی قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تو انہوں نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا اور انہیں یحییٰ جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمام انبیاء اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، اور اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 94 سے لے کے 112۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ 7ویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے، اس کا بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے، جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، وہاں تمہاری چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا۔ اس کے برعکس نیک لوگ گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی زمین کے وارث کا آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے، اور وہ خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہوا اور خدا ترس بندے زمین کے وارث بنے۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرکت صد باب ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میری طرف وحی کیا گیا تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود یعنی اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ یہاں ہماری سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔